پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سوال آئے تھے، انہی سوالوں کے جواب اسی ہی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ دیکھتے ہیں اپنا پہلا سوال۔ میں کراچی سے ہوں، گرمی بڑھنے کی وجہ سے گائے کا دودھ کم ہو گیا۔ ایسی گائے کا دودھ کس طرح سے بڑھائیں کیونکہ موسم اب ٹھنڈا ہے۔ ایسی حالت میں آپ نے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے نسل گائے کی، دوسری سب سے اہم بات کہ بچہ دیے ہوئے آپ کی گائے کو کتنا ٹائم گزر گیا، ساتھ میں کیا اب آپ کی گائے پریگننٹ ہے یا نہیں۔ یہی چیز آپ کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کی گائے پریگننٹ ہے اور وہ چھٹے مہینے میں ہے تو ایسی گائے سے امید آپ نے نہیں رکھنی، کیونکہ 9ویں مہینے میں اس نے دوبارہ بچہ دینا ہے، تو ایسی گائے کا دودھ آپ نہیں بڑھا پائیں گے۔ ہاں، اگر نسل کے اعتبار سے آپ کی گائے اچھی ہے اور وہ چھٹے مہینے میں ہے اور ساتھ میں پریگننٹ نہیں ہے، ایسی گائے کا دودھ دوبارہ سے بڑھ جائے گا۔ اب دودھ بڑھانے کے لیے آپ نے کچھ نہیں دینا، تھوڑا وقت لگتا ہے کیونکہ گرمی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی گائے کم خوراک کی وجہ سے اس کی صحت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے، تو ذرا اسے ریکور کرنے کے لیے ذرا ٹائم لگتا ہے۔ صبر سے کام لے، آپ کی گائے دودھ بڑھا لے گی اگر وہ باتیں آپ نے سمجھ لی جو آپ سے میں نے شیئر کر لی۔ دوسرا کویسچن ہے کہ میری بھینس 1 منتھ سے صرف صبح کے وقت دودھ دیتی ہے، شام کے وقت اگر کوئی اس کے پاس ملکنگ کرنے جائے تو وہ لات مارتی ہے اور ساتھ میں اس کا دودھ بھی نہیں ہے۔ پہلے سوال کی طرح یہاں آپ نے کچھ چیزیں کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کی بھینس پریگننٹ ہے اور ساتھ میں وہ 8ویں مہینے یا 7ویں مہینے میں جا چکی ہے تو گائے کے مقابلے میں بھینس میں یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو ملکنگ نہیں کرنے دے گی۔ ایسی سچویشن ہے تو 10ویں مہینے میں اس نے دوبارہ بچہ دینا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ آپ کو دودھ نہیں دے رہی۔ ہاں، اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس نے اپنا آخری بچہ کب دیا تھا اور کتنے ٹائم سے وہ خشک جا رہی ہے۔ اگر اسے اب 14 مہینے ہو گئے یا اس سے زیادہ کا عرصہ ہے تو ایسی حالت میں بھینسوں میں یہ مسئلہ پھر پایا جاتا ہے کہ وہ دھڑ مار جاتی ہیں، تو ایسی حالت میں بھی اس کا حل مشکل لگتا ہے۔ تیسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ بچہ دیے ہوئے اسے اتنا ٹائم نہیں ہوا، تب جا کر آپ نے اس کی عادت پھر سے بنانی ہوگی، اور عادت بنانے کے لیے آپ اپنے ورکر سے یہ کہیں کہ شام کے وقت جب آپ اسے خوراک ڈالنے جائیں ساتھ میں اسے میٹھا دیں۔ اگر آپ کو گڑ ملتا ہے تو گڑ دے دیں، شیرہ ملتا ہے تو آپ نے شیرہ دینا ہوگا، اور ٹھیک جس وقت آپ اسے میٹھا کھلاتے ہیں اسی وقت اس کے نیچے بیٹھ کر ملکنگ کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ سے شاید اس کی عادت پھر سے ملکنگ پر آ جائے گی، اور اس کی جو یہ عادت ہے لات مارنے والی یہ بھی ساتھ میں ختم ہو جائے گی۔ تیسرا سوال ہے کہ سرسوں کا تیل زیادہ بہتر ہے یا کھل اس سے زیادہ اچھا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دونوں ہی بہت ہی مفید ہے، لیکن جانور کو ہم نے متوازن خوراک دینی ہوتی ہے۔ صرف کھل دیں گے اور تیل اگر نہیں دیں گے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے، تب بھی آپ کے جانور کا نقصان ہے۔ اگر صرف تیل دیں گے اور کھل نہیں دیں گے تب بھی آپ کے جانور کو نقصان ہے۔ متوازن خوراک میں فائبر آئے گا، فیٹ آئیں گی، کاربوہائیڈریٹس آئیں گے، اور ساتھ میں پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان دونوں خوراکوں کا ہونا لازمی ہے۔ یہ ہے اگر آپ کھل کھلاتے ہیں تو آپ نے تیل ذرا کم کر دینا ہے، یہی آپ کر سکتے ہیں، باقی دونوں کا اپنا ہی ایک فائدہ ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ سائلیج میرے پاس نہیں ہے
اپنی گائے سے 20 کلو دودھ لینا چاہتا ہوں ہرے چارے کے اوپر، کون سی فیڈ مجھے دینی چاہیے؟ اسی ٹاپک کے اوپر اگر آپ پلے لسٹ میں چلے جائیں، یہی جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، اسی ویڈیو میں نے پورا فیڈ کا فارمولا، کس طریقے سے آپ نے ونڈا کھلانا ہے اور کتنا آپ نے ہرا چارہ کھلانا ہے، پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ گائے کو میں نے سیمن رکھوا دیا، کیا اسے مزید ونڈا دوں یا اب اسے ہرے چارے پر میں لے آؤں؟ بہت سارے ڈیری فارمر کی یہ غلط فہمی ہے کہ ونڈا گرم چیز ہے۔ ہاں، اگر اس میں یوریا کا استعمال ہوگا اور ناقص مٹیریل اس میں وہ شامل کریں گے۔ اگر آپ کا ونڈا ناقص ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی گائے ہیٹ میں نہیں آئے گی۔ اگر وہ ہیٹ میں آ گئی تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کا مطلب آپ کا ونڈا گرم نہیں ہے، تو بغیر ٹینشن کے آپ اسے ونڈا کھلائے جو آپ پہلے دے رہے تھے۔ ہاں، اگر وہ دودھ اتنا نہیں دے رہی تو کوئی بات نہیں، آپ بالکل اسے ہرے چارے پر ہی لے آئیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ نے ڈیسیژن لینا ہوگا۔ آخری کویسچن بہت ہی خاص ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو وقت پہ حل کرنا چاہیے اگر آپ کے فارم پر بھی اس قسم کا مسئلہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو گائے ہے وہ کھانستی ہے، کھانسنے کے علاوہ دودھ کم ہو گیا اور یقیناً کچھ ٹائم کے بعد وہ بہت کمزور بھی ہو جائے گی اگر علاج نہیں کیا۔ تو اس مسئلے کے کچھ وجوہات ہیں، الگ الگ سے ہیں، سمجھنا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق پھر ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ ایسی گائے جو کھانستی ہے، سب سے پہلے ڈاکٹر بلا کر یہ دیکھیں کہ کیا اسے پھیپھڑوں کی انفیکشن تو نہیں۔ اگر اس کی انفیکشن ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک دے کر اس کا مسئلے کا حل شروع میں کرنا چاہیے جب پہلی بار آپ دیکھیں کہ اسے شکایت ہو۔ اگر چلو اسے انفیکشن نہیں ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ نلکے کے ذریعے اسے سرخ مرچ پلاتے ہیں یا کچھ شیرہ پلاتے ہیں، لوگ اکثر نلکے کا استعمال کرتے ہیں یا دوائی پلاتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ ہو جاتا ہے کہ جو دوائی یا جو بھی چیز آپ پلاتے ہیں وہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں پھر آپ نے ڈاکٹر کو بلانا ہوگا، مسئلہ تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، کبھی علاج کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی مسئلہ اس سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ میں یوں ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اپنے جانوروں کو سوکھی روٹیاں کھلاتے ہیں، تو یہی روٹی کباڑ کی دکان سے آتی ہے، کبھی اس میں کیل وغیرہ یا چھوٹے چھوٹے ہڈیوں کے ذرات رہ جاتے ہیں، اور جب یہ آپ کے جانور کے گلے میں چلے جاتے ہیں تو تب بھی یہ شکایت دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ تینوں وجوہات ہو سکتی ہیں، ہمیشہ ڈاکٹر ہی اندازہ لگا پائے گا کہ آپ کے جانور کو کیا مسئلہ ہے۔ تو یہی تھے آپ کے سوال اور مجھے اجازت، اللہ حافظ۔